محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیٹی شادی کے صرف ایک ہفتے بعد رات کے اندھیرے میں روتی ہوئی واپس میکے آ گئی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ صدمے سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں غصے میں اس کے سسرال والوں کو فون ملایا تو دوسری طرف سے میری سمدھن نے جو بات بتائی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ بہن، آپ کی بیٹی تو کل رات سے ہمارے گھر۔ آج میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا، شادی کی پہلی رات۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میری شادی میری پسند کے مطابق ہوئی تھی۔ میں نے فائقہ کو ایک شادی میں دیکھا تھا اور اسی لمحے دل ہار بیٹھا تھا۔ پیسہ ہونے کے باعث وہ اس وقت میری خوابگاہ میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں خوش تھا، اتنا خوش کہ میرے چہرے کی لالی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ انسان کے پاس اگر دھن دولت موجود ہو، وہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے۔ وہ گاڑی ہو، بڑا عہدہ ہو، عورت ہو یا کوئی دوست۔ میرا عالم بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں نے اپنے خاص ملازم کی ہتھیلی پر 1000 کی 2 گڈیاں رکھی تھیں اور اسے حکم دیا تھا کہ میری بیوی کے نام پر صدقہ کر دو۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، اس بات سے انجان کہ ابھی کچھ دیر بعد میری ہر خوشی برباد ہونے والی ہے۔ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ میری بیوی سامنے میرے نام کی سیج سجا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ گھونگھٹ لیے وہ کوئی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ اس دن کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ میں اس کے نزدیک جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اچانک میری نظر اس کے ہاتھوں پر گئی تھی جو بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ مجھے بے اختیار ہنسی آئی تھی۔ شرماتی لبھاتی لڑکیاں مجھے بہت پسند تھیں، اور اب ایک ایسی ہی لڑکی میری زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اچانک ہی اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا۔ یہ حرکت مجھے بہت بری لگی تھی، مگر میں پھر بھی اس حرکت کو ہنس کر ٹال چکا تھا۔ یہ لمحہ لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا جو آج کی رات برباد کرے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر موجود ڈر اسے اور بھی زیادہ حسین بنا رہا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم جانتی ہو میں تمہیں کتنا پسند کرتا ہوں۔ ایک نظر میں تم میرے دل کو بھا گئی۔ تم جانتی ہو اس وقت تم کتنی حسین و جمیل لگ رہی ہو۔ میں نے کچھ ہی دیر میں اس کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع کر دیے تھے، لیکن مجال ہے جو اس کے لبوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ بھی آئی ہو۔ دلہن شوہر کی تعریف پر کھل اٹھتی ہے، لیکن میری دلہن کی آنکھیں مزید مرجھا گئی تھیں اور اچانک وہ رونے لگی تھی۔ میں گھبرا کر اس کے نزدیک ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے فائقہ، کیوں رو رہی ہو؟ جب اچانک وہ کسی اچھوت کی مانند پیچھے ہوئی تھی اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہوئے تھے۔ شاید وہ آج کی رات کے حوالے سے گھبرائی ہوئی تھی اور بہانے کر رہی تھی۔ اس کی اس ادا پر میرے لبوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی ہر ادا پر میں فدا تھا۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر بولا، ارے میری جان، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ میں ہوں نا، کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہی میں ایک بار پھر اس کے نزدیک ہونے لگا تھا، تب اچانک وہ بیڈ راؤنڈ سے الگ ہو گئی تھی اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں نہیں پلیز میرے نزدیک نہیں آنا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی۔ یہ کہتے ہی وہ گھٹ گھٹ کے رونے لگی تھی، جبکہ میں حیران ہو کر اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ آج کی رات میاں بیوی دونوں کے لیے اہم ہوتی ہے۔ لڑکیاں بہانے بناتی ہیں، گھبراتی ہیں، لیکن جو حال میری بیوی کا تھا اس نے مجھے تفشیش میں مبتلا کر دیا تھا۔
میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا واقعی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے یا پھر بہانہ بنا رہی ہو؟ دیکھو، اگر اب میں کمرے سے باہر جاؤں گا تمہاری اپنی ذات بھی متاثر ہوگی، اس لیے سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ میری بات سن کر وہ ایک بار پھر درد سے تڑپتے ہوئے لہجے میں بولی، با خدا بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا، ہونٹ ہلکے ہلکے نیلے محسوس ہونے لگے تھے۔ میں مزید برداشت نہیں کر پایا تھا۔ میری بیوی واقعی ہی بیمار لگ رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنے کمرے میں دوائی تلاش کرنا شروع کی تھی، لیکن پیٹ کی درد کی دوائی میرے پاس نہیں تھی، شاید لاؤنج میں رکھی ہو۔ اسی احساس کے تحت میں کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ تمام رسومات ادا کرنے کے بعد حویلی کے تمام تر لوگ تھک کر سو گئے تھے، کسی کو بھی نہیں ہوش تھا۔ عموماً یہاں 8 بجے رات ہو جاتی تھی اور اب 2:30 بج رہے تھے۔ کسی کا جاگنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے لاؤنج میں دوائی ڈھونڈنا شروع کی تھی۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی مجھے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ میں اب اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، اس بات سے انجان کے پیچھے کیسی قیامت مجھ پر برپا ہونے والی ہے۔ میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے پہلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ شاید وہ تہجد کے لیے جاگی تھی۔ میں فوراً سے بولا، اماں، فائقہ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپ کے پاس دوائی ہے؟ میرے کمرے میں نہیں ہے اور نہ ہی لاؤنج میں۔ وہ بولی، اللہ خیر کرے، کیا ہوا اسے؟ میں نے انہیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا تو چند لمحے وہ خاموش رہیں اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولیں، شاید وہ آج کی رات کے حوالے سے گھبرا گئی ہوں۔ میں مل کر پوچھتی ہوں اور اسے تھوڑا سا سمجھاتی ہوں۔ میں نے فوراً سے منع کر دیا، نہیں امی، اسے تکلیف ہو رہی ہے، چہرہ بھی لال ہو رہا ہے، آپ دوائی دے دیں، بلا وجہ اسے پریشان نہیں کرنا۔ کون سا بھلا وہ بھاگی جا رہی ہے؟ میری بیوی ہے، میرے پاس ہی رہے گی۔ میں ایک سمجھدار مرد تھا، بلا وجہ عورت کو محض ایک عمل کی وجہ سے نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ عورت کی عزت میری نظر میں بہت زیادہ اہم تھی۔ اماں کمرے کے اندر گئی اور چند لمحے کے بعد میری ہتھیلی پر دوائی رکھتے ہوئے بولی، عموماً آج کی رات لڑکیاں بہانے کرتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی بہانہ کر رہی ہو اور کہیں یہ دوائی اس کی صحت کو مزید متاثر کر دے، بس میں اس لیے کہہ رہی تھی۔ میں نے انہیں فی الحال کوئی جواب نہیں دیا تھا اور سیدھا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ امی کی بات مجھے بھی سمجھ آ رہی تھی، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر میں نے فی الحال کسی بھی قسم کا رسک لینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی، اسے بہت ہی پیار اور محبت سے رکھا گیا تھا۔ رخصتی کے وقت اس کے گھر والے بہت زیادہ رو رہے تھے، خاص کر اس کی ماں۔ انہوں نے باقاعدہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے گزارش کی تھی، میری بیٹی کا خیال رکھنا، وہ بہت نازوں سے پلی بڑی ہے، اسے تکلیف نہیں دینا۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں واقعی اس کا خیال رکھوں گا، جس طرح وہ اپنے گھر میں رہی ہے، اس سے کئی گنا محبت میں اسے دوں گا۔ اس بات سے انجان کے جیسا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، ایسا کبھی ہی ممکن ہو پاتا ہے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور اگلا لمحہ میرے لیے حیران کر دینے والا تھا، کیونکہ سامنے کا منظر میری سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ کمرے میں میری بیوی موجود نہیں تھی، بس دوپٹہ اس کا بستر پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے قدم واش روم کی طرف بڑھائے تھے، لیکن اگلا لمحہ مزید حیران کر دینے والا تھا، کیونکہ واش روم خالی تھا، لائٹ بند تھی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اب جلدی سے ڈریسنگ روم کی طرف قدم بڑھائے تھے، وہاں بھی کوئی نہیں تھا، بلکہ کمرے کی کھڑکی پوری کھلی ہوئی تھی جو میرے جانے سے پہلے بند تھی۔ اس کا مطلب کیا تھا، یہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں فوراً کھڑکی کے پاس آیا تھا۔ جب نظر وہاں پر بنی ہوئی چھوٹی منڈیر پر پڑی، اس کے جھمکے پر گئی، میں نے جھک کر اس کا جھمکا اٹھا لیا تھا۔ میرے ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا، ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔
میں نے فوراً موبائل فون اٹھا کر حویلی کے سیکیورٹی گارڈ کو فون کیا تھا۔ اس نے پہلی بیل پر ہی میری کار ریسیو کی تھی۔ میں فوراً سے بولا، کیا میری بیوی باہر گئی ہے؟ وہ حیران ہو کر بولا، سر آپ کیا بول رہے ہیں؟ دلہن باہر کیوں جائے گی؟ جبکہ میں نے فوراً فون کاٹ کر دوسرے سیکیورٹی گارڈ کو فون کیا تھا۔ میرا خاص ملازم خادم نے جیسے ہی فون اٹھایا، میں نے فوراً سے آرڈر جاری کیے تھے کہ اپنے آدمیوں کو لے کر ہر جگہ پھیل جاؤ۔ میری دلہن گھر سے نکلی ہے، کہاں گئی ہے مجھے نہیں معلوم، فوراً سے اس کا پتہ کرواؤ۔ جبکہ وہ جی سر بول کر فون بند کر چکا تھا، میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ سب کیا ماجرا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر کسی کو علم ہو گیا کہ میری بیوی سہاگ رات سے پہلے بھاگ گئی، نہ جانے کیا قیامت آئے گی۔ ابھی ولیمہ بھی نہیں ہوا، مہمان گھر میں موجود ہیں، پورے گاؤں کو میں دعوت دے چکا ہوں۔ میرا حال بے حال ہو رہا تھا، امی کو بتاؤں یا نہیں؟ کئی خیال میرے دماغ میں آ رہے تھے۔ اگر ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی میں کیا کروں گا؟ یہ سوچ کر میں نے ارادہ ملتوی کیا اور سیدھا لان میں آیا تھا۔ میں اب چاروں حصوں میں نظریں دوڑا رہا تھا۔ اگر وہ دروازے سے نہیں گئی یعنی اس نے دیوار کو پھلانگا ہے۔ میں اب ہر ایک کونے کو دیکھ رہا تھا جب اچانک میری نظر دائیں جانب کی دیوار کی طرف گئی تھی جہاں اس کا رانی ہار پڑا ہوا تھا۔ میں نے جھک کر وہ ہار اٹھایا تھا۔ اس نے اس دیوار کو پھلانگا تھا۔ وہ آخر کرنا کیا چاہ رہی تھی؟ شادی اس کی اپنی رضامندی سے ہوئی تھی جہاں تک مجھے علم تھا، پھر اس طرح کا تماشا کیوں؟ میں ابھی اپنی سوچ میں ہی گم تھا جب میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ میں نے موبائل فون نکال کر دیکھا، سامنے خادم کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے فوراً سے کال ریسیو کی تھی اور کان سے لگائی تھی۔ دوسری سم سے اس کی آواز آئی، سر دلہن کہیں نظر نہیں آ رہی، البتہ روڈ پر ان کا ایک جھمکا اور چوڑیاں ملی ہیں، یعنی میڈم باہر آئی ہیں، مگر کہاں ہیں کچھ معلوم نہیں۔ میں نے موبائل فون بند کر دیا تھا اور وہیں سر تھام کر بیٹھ گیا تھا، یعنی وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اگر اسے اسی طرح کوئی تماشا کرنا تھا تو شادی سے پہلے بھی کر سکتی تھی، سیلون سے بھاگ سکتی تھی، میرے گھر سے کیوں بھاگی؟ سوچ سوچ کر میری حالت اب خراب ہونے لگی تھی۔ رات کے 3 بج گئے تھے۔ ابھی میں اسی طرح لان میں بیٹھا ہوا تھا جب اماں کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی، کیا ہوا کبیر، خیریت ہے؟ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ دلہن کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ میں نے سر اٹھایا تھا، آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میری ماں گھبرا کر میرے نزدیک آئی تھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ تم اتنے زیادہ پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے گھر پر کس طرح کی قیامت آئی ہے۔ میرا دل بہت زیادہ بے چین تھا۔ کیا امی کو بتاؤں؟ کہیں ان کی طبیعت وغیرہ تو خراب ہو گئی؟ اس احساس کے تحت میں خاموش ہو گیا اور اس کو خاموشی سے گلے سے لگا لیا تھا۔ میری آنکھوں میں خون اترنے لگا تھا۔ میں اس گاؤں کا بہت عزت دار رہائشی تھا۔ گاؤں کا سردار، سرپنچ سب میری بہت زیادہ عزت کرتے تھے کیونکہ میں ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ کسان وغیرہ بھی میری بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے کیونکہ میں سب کو مدد کیا کرتا تھا۔ اگر گاؤں میں کسی ایک شخص کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ میری بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے تو نہ جانے کیا قیامت آئے گی۔ وہ بھاگی کیوں تھی؟ یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بارات کے وقت وہ بہت زیادہ خوش تھی، ساری رسومات اس نے ہنستے ہنستے ادا کی تھی، پھر اچانک یہ سب تماشا کیوں؟ اماں میرے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے؟ بتاؤ مجھے، پریشان نہ ہو۔ ماں کو نہیں بتاؤ گے تو پھر کس کو بتاؤ گے؟ تمہاری بیوی کچھ کہہ رہی ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے انہیں لے کر وہاں موجود کرسیوں پر بیٹھ گیا تھا۔ انہیں بتانا اب ضروری تھا، میں ان سے نہیں چھپا سکتا تھا۔ اب وہی تھی جو سب معاملے پر پردہ رکھ سکتی تھی۔
میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، میری دلہن گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ میں نے جب اس سے محبت بھری باتیں کی اور اس کے نزدیک جانے لگا، تب اچانک اس نے پیٹ درد کا بہانہ کیا، اور اب جب میں دوائی لے کر کمرے میں واپس پہنچا تو وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ اماں، اس نے دوائی بھی کمرے سے ہٹائی ہے، کیونکہ مجھے اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ دوائی کمرے میں موجود تھی۔ جبھی میں حیران تھا کہ میرے کمرے سے میڈیسن باکس کہاں چلا گیا، یعنی یہ سب ایک پورا منصوبہ تھا جو اس نے بنایا تھا۔ میری بات سن کر امی بالکل سن ہو چکی تھی۔ ان کا چہرہ دیکھنے لائق تھا، آنکھیں پتھرا گئی، چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ چند لمحے کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں معلوم ہے کبھی تم کیا بول رہے ہو؟ پورا گاؤں ہماری ذات پر لعنت بھیجے گا۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ شہر کی لڑکی سے شادی نہیں کرو، یہ ہماری ناک کٹوائے گی، اور اب نتیجہ دیکھ لو۔ اس سے بہتر تھا تم میری بہن کی بیٹی سے شادی کر لیتے۔ تم نے اپنی مرضی چلائی، اور اب دیکھو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ میں ابھی اس کی ماں کو فون کر کے بتاتی ہوں کہ ان کی بیٹی نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میں ان کے پورے گھر کو حوالات کے پیچھے پہنچا دوں گی۔ یہ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر کے یہ لوگ آسانی سے بیٹھ جائیں گے؟ ان کی بیٹی نے جو کیا ہے یہ سب ان کو بھگتنا پڑے گا۔ امی غصے میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ میں کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا تھا، اور پھر اچانک میرے دل و دماغ میں خیال آیا، کہیں اس کی والدہ ہم پر الزام ہی نہ لگا دیں کہ ہم نے ان کی بیٹی کو اغوا کروایا ہے۔ پہلے ہی وہ اس رشتے پر رضامند نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں وڈیرا ہوں، ایک وڈیرے سے وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن میری دھن دولت، میری محبت دیکھ کر وہ رضامند ہوئی تھی۔ میں فوراً اندر کی طرف بڑھا تھا۔ اتنی جلدی کسی بھی طرح کے ریاکشن لینا ہمارے لیے مشکل پیدا کر سکتا تھا۔ انسان کو ہمیشہ کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، گرم گرم کھانا انسان کا منہ ہی جلاتا ہے۔ میں فوراً امی کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ میری ساس کا نمبر ہی ملا رہی تھی جو لگ نہیں رہا تھا۔ یقیناً وہ لوگ بھی تھک ہار کر سو چکے تھے۔ میں نے امی کے ہاتھ سے موبائل فون چھین لیا تھا اور فون بند کر کے ان کی طرف غصے سے دیکھا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، تم کیوں مجھے روک رہے ہو؟ میں اس عورت کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ کتنی منت سماجت کر کے میں نے اس سے یہ رشتہ جوڑا تھا۔ کیا وہ اپنی بیٹی کو تربیت نہیں دے سکتی تھی؟ یہ سب قصور ماں کا ہوتا ہے۔ ماں تربیت نہیں دے پائے تو اولاد کبھی بھی اچھا برتاؤ نہیں کرتی ہے۔ میں ابھی اسے سیدھا کرتی ہوں۔ میں نے امی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں بری طرح سے جھنجھوڑ دیا تھا، اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے اندر عقل شعور ختم ہو گیا ہے۔ ایک سمجھدار عورت ہونے کے باوجود ایسی بے وقوفی آپ کریں گی؟ مجھے امید نہیں تھی۔ میری بات سن کر وہ بولی، کس بات کی بے وقوفی؟ تمہاری بیوی نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور تم اس کی ماں کو بتانے نہیں دے رہے۔ اس میں کون سی سمجھداری آ گئی اور کون سی بے وقوفی آ گئی؟ جواب دو مجھے۔ کل کو جب وہ عورت میرے سامنے کھڑی ہو کر سوال کرے گی کہ میری بیٹی کہاں پر گئی ہے، تو میں کیا جواب دوں گی؟ اچھا ہے کہ ابھی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کی بیٹی کیا گل کھلا کر ہمارے گھر سے گئی ہے۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، امی بے وقوفی مت کریں، ابھی ہماری بہت زیادہ بدنامی ہو جائے گی۔ آپ تھوڑا سوچ سمجھ کر چلیں، ہمیں اپنی ذات بھی صاف رکھنی ہے۔ ابھی بتائیں گے تو وہ عورت ابھی ہمارے گھر آئے گی، اور آپ جانتی ہیں گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے، بلا وجہ بہت بڑا تماشا ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی طرح کا تماشا، آپ سمجھیں اس بات کو۔ میری بات سن کر اماں خاموش ہوئی تھیں۔ شاید انہیں بھی اب مہمانوں کا احساس ہوا تھا۔ مہمانوں کے گھر میں اس طرح کا تماشا
انسان کو اپنی ہی ذات میں مجرم بنا دیتا ہے۔ امی بولی تو اب ہم کیا کریں گے؟ کبیر تم جانتے ہو یہ ایک پولیس کیس ہے۔ وہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے، کچھ معلوم نہیں وہ کہاں پر گئی ہے۔ یقیناً اس کا کوئی عاشق ہوگا جب بھی اس نے ایسی حرکت کی ہے۔ یہ بات یقینی تھی۔ ایک لڑکی شادی کی رات اپنے گھر سے بھاگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ کہانی کا رخ کچھ اور ہے۔ جیسا میں سوچ رہا ہوں ایسا نہیں ہے۔ میں اور امی وہیں بیٹھ گئے تھے۔ مجھے واقعی بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے لیے بہت زیادہ اہم تھی اور مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ امی کے دور کے رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ میں نے اسے ایک شادی میں دیکھا تھا اور اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ حالانکہ ان کا خاندان اتنا زیادہ مالدار نہیں تھا، مگر اس کے باوجود میں نے امی کے سامنے اپنی بات ہی منوائی تھی۔ اور میری ماں کے پاس اتنا تجربہ تھا کہ انہوں نے میری ساس کو راضی کر لیا تھا، لیکن وہ میری بیوی کو راضی نہیں کر پائی تھی، جس نے ابھی کے ابھی میرے سر پر کالک تھوپ دی تھی۔ مجھے یاد تھا جب ہم شادی کا لہنگا پسند کرنے کے لیے بازار گئے تھے۔ اس وقت بھی وہ کافی بجھی بجھی سی تھی۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں اس سے پوچھا بھی تھا کہ کیا بات ہے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیا آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ مجھے لگا شاید فطری شرم و حیا ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا یہ صرف اور صرف مجھ سے دوری بنانے کے طریقے تھے۔ پوری رات اسی طرح بے چینی میں گزر گئی تھی، لیکن کوئی ایک حل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن میری ساس کا فون آیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ آپ کی بیٹی شادی کی رات ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میں بالکل خاموش تھا۔ انہوں نے 1-2 دفعہ مجھ سے بولا، لیکن میں نے کوئی جواب دیے بغیر فون کاٹ دیا تھا۔ میں اب چاہتا تھا کہ بس مہمان چلے جائیں اور میں اس کی ماں کو بلا کر بات کروں۔ ہاں، ان کو اندازہ اس بات کا بخوبی ہو گیا تھا کہ ہم خوش نہیں ہیں۔ مہمان بھی حیران تھے کہ دلہن ابھی تک کمرے سے باہر کیوں نہیں آئی، جبکہ امی جان نے سب کو یہی بولا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور اسی وجہ سے ہم نے ولیمہ بھی آگے بڑھا دیا ہے۔ دبے لفظوں میں مہمانوں کو جانے کا بولا گیا تھا، جبکہ وہ سب اب اس ٹو میں لگ گئے تھے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، دلہن کمرے سے باہر کیوں نہیں آ رہی۔ میرے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت، آنکھوں کی ماند چمک ان لوگوں کو بہت کچھ بتا چکی تھی کہ میرا حال دل کیسا ہے، کیونکہ شادی سے پہلے جتنا میں خوش تھا شاید ہی کوئی دلہا ہوگا۔ میں بہت زیادہ ناچا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ ایک وڈیرا ہونے کے باوجود اتنی خوشیاں، اور واقعی میری خوشیوں کو نظر لگ گئی تھی۔ لوگ بالکل ٹھیک بولتے ہیں، انسان اگر کوئی خوشی منا رہا ہے تو بہتر ہے اپنی خوشی کو اپنے تک اور اپنے عزیز تن لوگوں کے درمیان رکھے۔ اگر آپ اپنی خوشی کو دنیا کے سامنے دکھاتے ہیں تو سوائے جلن کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ اس درمیان میں نے تلاش جاری رکھی تھی، پورا گاؤں چھان مار لیا تھا، لیکن میری بیوی کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ میں بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا، دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ ہر وقت دماغ پر صرف ایک سوئی سوار تھی، وہ کیوں گئی؟ اس نے مجھے اپنے قریب کیوں نہیں آنے دیا؟ کیا مجھ سے بہتر کوئی شخص تھا اس کی زندگی میں؟ لیکن مجھ سے بہتر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس ایک عہدہ بڑا تھا، بڑی حویلی تھی، بڑی گاڑیاں تھیں، اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر میں اس کا شوہر تھا اور اس سے محبت کر رہا تھا۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر کیوں گئی؟ اس ایک خیال نے مجھے بے حد کمزور کر دیا تھا۔ امی نے جیسے تیسے مہمانوں کو رخصت کر دیا تھا، لیکن کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ ان کا بیٹا ابھی ٹھیک حالت میں نہیں ہے۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ اب امی ٹینشن میں تھی۔ ان کا مسلسل یہی کہنا تھا کہ اس کی ماں سے بات کرو، لیکن میں کیا بات کرتا؟
اس عورت نے کتنے مان سے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا اور مجھ سے امید کی تھی کہ میں ان کی بیٹی کا خیال رکھوں گا، اور میں ان کی بیٹی کو کھو چکا تھا۔ مجھے اب اس بات نے ستانا شروع کر دیا تھا کہ میرے گھر سے وہ گئی کیسے، ایسے کیسے وہ مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ میرے گھر کے اندر اتنی سیکیورٹی ہے، کیمرے ہیں، اس کے باوجود وہ چلی گئی۔ میں سی سی ٹی وی فوٹیج بھی چیک کی تھی لیکن وہاں پر کوئی فوٹیج نہیں تھی۔ یہ سب ایک پورا منصوبہ تھا، اور میں حیران تھا کہ ایک معصوم سی لڑکی جو اتنی شرم و حیا والی تھی، اس نے اتنا بڑا دماغ کیسے چلایا؟ کہیں میری حویلی سے ہی تو کوئی اس کا ساتھی دار تو نہیں تھا؟ جب انسان پریشان ہوتا ہے اس وقت اس کے دماغ میں اسی طرح کے خیالات گردش کرتے ہیں، اور میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ امی نے بالکل بات کرنا بند کی ہوئی تھی۔ انسان کیا بات کرے جب پریشانی اس کے سر پر حاوی ہو۔ ایک ہفتہ بیت گیا، اور پھر وہ دن آیا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اچانک میری ساس کی کال میری ماں کے نمبر پر آئی تھی۔ اتفاقی طور پر میں اپنی ماں کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے فوراً امی کو کہا کہ آپ کال اسپیکر پر کریں، میں بھی سننا چاہتا ہوں یہ عورت کیا کہہ رہی ہے، اور آج ہم ان کو بتائیں گے کہ ان کی بیٹی نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ میرے کہنے پر امی نے فوراً کال اسپیکر پر کی تھی۔ ابھی امی ہیلو کہتی جب میری ساس کی روتی ہوئی آواز ہمارے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ کیا حشر کر کے آپ نے میری بیٹی کو بھیجا ہے؟ آپ نے بولا تھا کہ آپ اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گی۔ بیٹی اس طرح بنائی جاتی ہے؟ اس کی حالت دیکھیں۔ امی اور میں ایک لمحے کے لیے بالکل چپ ہو گئے تھے۔ میں تو کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، یعنی میری بیوی اپنے ماں کے گھر پہنچ گئی تھی۔ وہ بولی اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، چہرہ نیل سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے میری بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کیا؟ میں نے اس لیے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کی تھی۔ ہم نے اپنی بیٹی کو بہت نازوں سے پالا ہے، پلکوں پر بٹھا کر رکھا ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ آپ کو رحم نہیں آیا؟ آپ بھی ایک عورت ہیں، ایک عورت ہو کر آپ ایک عورت پر ظلم کر رہی ہیں۔ میری امی فوراً سے بولی ظلم ہم نے نہیں، ظلم تمہاری بیٹی نے ہم پر کیا ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ اگر یقین نہیں ہے تو ہمارے سیکیورٹی گارڈ سے پوچھیں، اور ان سے پوچھنا ہی کیوں ہے؟ آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں وہ ایک ہفتے سے کہاں پر تھی۔ ہم تو پہلے ہی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، پورا گاؤں ہمارے اوپر باتیں بنا رہا ہے۔ رشتہ دار کے گھر میں ایک ہی بات چل رہی ہے کہ کبیر کا ولیمہ نہیں ہوا، دلہن کمرے سے باہر نہیں آئی۔ آپ کو پتہ ہے کتنی مشکلوں سے میں نے اپنی عزت بچائی ہوئی ہے۔ میرا ظرف دیکھیں، آپ کی بیٹی کو کہیں بدنام نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے بیٹھے رہے، اور آپ فون کر کے مجھے ہی الزام دے رہی ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ امی کی بات سن کر اب دوسری طرف بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد وہ بولی بہن مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، اور آپ نے بھی مجھے فون کر کے نہیں بتایا کہ میری بیٹی شادی کی پہلی رات ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میری امی فوراً سے چلا کر بولی کیا بتاتے آپ کو فون کر کے کہ آپ کی بیٹی نے ہمارے سر پر کالک تھوپ دی ہے؟ میرا بیٹا بالکل خاموش ہو گیا ہے۔ اس رات وہ رو رہا تھا کہ آپ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اگر آپ کی بیٹی کسی کو پسند کرتی تھی تو آپ کھل کر بیان کرتی۔ آپ نے مجھے کیا بولا کہ ابھی ہماری بیٹی چھوٹی ہے، ہم اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اس حساب سے میں نے آپ کو منانا شروع کیا تھا۔ اگر آپ مجھے کہہ دیتی کہ میری بیٹی کسی کو پسند کرتی ہے تو باخدا میں کبھی بھی آپ کے سامنے اپنے بیٹے کا ذکر نہیں کرتی۔ میرے بیٹے کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، وہ ایک وڈیرا ہے، اس کے نام ایک حویلی ہے، کاروبار ہے، گاڑیاں ہیں، ایک بڑا عہدہ ہے۔ اسے بھلا کس چیز کی کمی؟ دیکھنے میں خوبصورت ہے، ایک نظر ڈالے گا 36 لڑکیاں اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو جائیں گی۔
مگر میرے بیٹے نے آپ کی بیٹی کو منتخب کیا تھا اور آپ کی بیٹی نے کیا حرکت کی، ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور اب آپ فون کر کے مجھے باتیں سنا رہی ہیں۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ جبکہ میں اب امی کے ہاتھ سے موبائل فون لے لیا تھا۔ مجھے صورتحال کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں ایک سمجھدار انسان تھا، اتنی جلد بازی میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی ساس کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بلکہ خاموشی اختیار کی تھی۔ پورا گاؤں مجھے پسند کرتا تھا، سب مجھ سے محبت کرتے تھے۔ کئی دفعہ مجھے بولا گیا تھا کہ آپ سردار بنیں، آپ سردار کی پگڑی اپنے سر پر پہنیں، ہمیں آپ کے جیسا سردار چاہیے۔ لیکن میں کبھی بھی سیاسی معاملات میں دخل نہیں دیتا تھا، مجھے ایسے معاملات سے اکتاہٹ ہوتی تھی۔ میں نے فون سپیکر سے ہٹایا تھا اور کان سے لگا کر ایک طرف ہو گیا تھا۔ میں اب نرمی سے بولا، کیا بات ہے آنٹی، آپ کیا بولنا چاہ رہی ہیں؟ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ میری محبت تھی، میں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ ابھی بھی میرے نکاح میں موجود تھی۔ میری ساس بولی، بیٹا وہ بہت ابتر حالت میں آئی ہے، چہرے پر نیل کے نشانات ہیں، ہاتھ پاؤں زخموں سے بھرے ہوئے ہیں اور کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں۔ مجھے لگا یہ سب تم نے کیا، اس لیے میں نے تمہاری ماں کو فون کیا تھا۔ آتے ساتھ ہی وہ رونا شروع ہو گئی اور تب سے کمرے میں بند ہے۔ کئی دفعہ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ شادی کی پہلی رات سے غائب ہے۔ آپ لوگوں کا فرض تھا کہ آپ لوگ مجھے بتاتے۔ ان کی بات سن کر میں بولا، میں آپ کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح اس کو تلاش کر لوں، لیکن اچھا آپ پریشان نہ ہو، میں کچھ دیر میں گھر آ کر اس سے بات کرتا ہوں، کیا پتہ وہ مجھے کچھ بتا دے۔ یہ کہہ کر میں نے موبائل فون بند کر دیا تھا۔ میں پلٹا، امی میرے قریب ہی کھڑی ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، خبردار جو تم اس لڑکی کے قریب گئے، وہ ایک اچھوت کی بیماری بن چکی ہے، تمہیں معلوم ہے۔ پورا ہفتہ وہ گھر سے باہر رہی ہے، نہ جانے کتنے بستروں کی، مردوں کے بستر کی زینت بنی ہوگی۔ اور ایسی لڑکیوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، اگر تم اس کے نزدیک جاؤ گے تم بھی بیمار ہو جاؤ گے، اور یہ بیماری جان لیوا ہوتی ہے۔ تم ایک پاک مرد ہو، تمہارے لیے پاک عورت ہی آئے گی۔ بس اب جاؤ اور اسے طلاق دے کر آ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ رشتہ نبھانے کی۔ میں تمہارے لیے رشتہ تلاش کروں گی اور تمہاری شادی اچھے طریقے گھرانے میں کروا ڈالوں گی، ایک ایسی لڑکی جو میں اپنی بیٹے کی دلہن کو کبھی نہیں بناؤں گی جو ایک ہفتہ گھر سے باہر رہی ہو۔ امی کی بات سن کر میں فوراً بولا، امی زبان کو لگام دے، بے شک اس نے غلط کیا ہے، وہ شادی کی رات بھاگ گئی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ آگے ہوا کیا ہے۔ آپ اس طرح اس پر تہمت نہیں لگا سکتی۔ میری اچانک کی ٹون تبدیل ہو گئی۔ اپنی ساس کی آواز اور ان کی باتیں سن کر میرا دماغ اب خراب ہونے لگا تھا۔ مجھے میری بیوی کی یاد آنے لگی تھی، میری ساری محبت جو اس کی اس حرکت پر کہیں سو گئی تھی، ایک بار پھر امڑ آئی تھی۔ امی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم دیوانے ہو چکے ہو، اگر تم اس لڑکی کو اس گھر کے اندر لائے تو یاد رکھنا میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ تمہارا باپ جس طرح مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا، میں بھی تمہیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ وہ لڑکی اب اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ کہہ کر امی جان چلی گئی تھی۔ مجھے ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری ماں کو کس طرح سے راضی کرنا ہے، اور وہ سخت مزاج ضرور تھیں، لیکن ایک نرم دل کی عورت تھی۔ میری خوشیوں کے معاملے میں وہ کسی بھی حد تک چلی جاتی تھی۔ میری خوشی فائقہ میں تھی، حالانکہ وہ ہمارے شایان شان نہیں ہیں، مگر امی نے اس بات کو میری خاطر نظر انداز کر دیا تھا۔ خاندان والوں کی باتیں سنی تھیں، لیکن انہوں نے میری خواہش کا احترام کیا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر میں اپنی بیوی کو واپس بھی لے آیا تب بھی امی اسے قبول کر لیں۔
لیکن میرے دل میں اس وقت اس کے لیے کوئی بھی جذبات نہیں تھے۔ ہاں، ایک عجیب سی پریشانی اور تجسس ضرور تھا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا اور وہ کہاں رہی ہے۔ میں چپ چاپ باہر آ گیا تھا، گاڑی میں بیٹھا تھا اور اپنی گاڑی اپنی ساس کے گھر کی طرف روانہ کر لی تھی۔ میرے گھر سے میری ساس کا گھر 1.5 گھنٹے کی دوری پر تھا، لیکن میں نے یہ راستہ آدھے گھنٹے میں ہی عبور کیا تھا۔ میں نے گاڑی اتنی تیز رفتاری سے چلائی تھی کہ ایک دو دفعہ میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا تھا۔ گاڑی ان کے دروازے کے پاس ہی رکی تھی، میں اسے لاک کیے ان کے دروازے کے پاس آیا تھا۔ بیل دی تھی، پہلی بیل پر ہی دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ سامنے میرا سسر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو وہ بنا کوئی جواب دیے چلے گئے تھے۔ شاید وہ مجھ سے ناراض تھے، ان کی نظر میں ہی گناہ گار تھا۔ مجھے اس بات پر بے حد غصہ آ گیا تھا، لیکن میں نے صبر کر لیا تھا۔ وہ ایک باپ تھے اور ان کا ایسا رد عمل دینا فطری تھا۔ ان کی نظر میں ان کی بیٹی بالکل درست تھی، اور آج کل کے دور میں اولاد کے لیے ماں باپ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، خاص کر بیٹیوں کے معاملے میں۔ میں اندر آیا تو میری ساس فوراً کچن سے باہر آ گئی تھی اور ان کے چہرے پر پریشانی چھلک رہی تھی، رنگت توڑی ہوئی تھی۔ اور میں نے انہیں سلام کیا اور ان سے دریافت کیا تھا وہ کہاں پر ہے، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، عجیب انداز میں برتاؤ کر رہی ہے، بہت بہکا بہکا انداز ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میری بیٹی کو بہت مارا پیٹا گیا ہوں۔ اس کے جسم پر کئی جگہوں پر بیلٹ اور ڈنڈے کے نشان ہیں۔ بیٹا، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، تمہیں واقعی معلوم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں نے بے اختیار ان کی جانب دیکھا تھا اور بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آنٹی، شادی کی رات جب اس کے پیٹ میں درد ہوا اور میں اپنی امی کے کمرے میں دوائی لینے گیا، اسی لمحے وہ ہمارے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ سڑک پر اس کی چوڑیاں اور جھوم کے لان سے اس کا رانی ہار سب ملا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ میرے سیکیورٹی گارڈ سے پوچھیں کہ میرے گھر میں کیسی قیامت آ گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ بولی، اس کمرے میں ہے وہ، بیٹا تم خود بات کر لو، کیونکہ وہ ہماری بات نہیں سن رہی ہے۔ اور ہاں، تم ابھی فی الحال اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا، وہ کبھی بھی کچھ نہیں بتائے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے چابی میری طرف بڑھائی تھی، جبکہ میں سر ہلا کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں نے چابی ہال میں لگائی تھی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ میری بیوی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ خوفزدہ ہو گئی اور چیختی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا یہ انداز دیکھ میں حیران تھا۔ اچانک ہی وہ کونے میں زمین پر بیٹھ گئی تھی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، میرے قریب نہیں آنا، خدا کے لیے میرے قریب نہیں آنا، میری کوئی بھی غلطی نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا یہ پاگل پن میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، نہ میں تمہیں تکلیف دوں گا اور نہ میں تمہیں ماروں گا، تم بیوی ہو میری، بتاؤ ہوا کیا تھا، تم کہاں تھی اس 1 ہفتے تک؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہی تھی۔ اب میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتا ہوا اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ میں کچھ بھی کہتا اس سے پہلے ہی اس کی مدھم آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، مجھے مارنا مت، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، خدا کے لیے میرے قریب نہیں آنا۔ میں نے بہت آرام سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور بولا، ہوا کیا ہے؟ خدا کے لیے مجھے سچ بتا دو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں نہیں ماروں گا۔ تمہیں اس حال تک کس نے پہنچایا؟ میری بات سن کر اور میرے ہاتھوں کے لمس اور پر اس نے بے اختیار سر اٹھایا تھا اور پھر روتے ہوئے وہ میرے گلے لگ گئی تھی۔ میرے لیے سب کچھ حیران کن تھا۔ شادی کی رات کو کس طرح وہ مجھ سے دور بھاگ رہی تھی اور اب میرے سینے سے لگی رو رہی تھی۔
کافی دیر تک وہ روتی رہی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نشے سے وہ باہر آئی ہو۔ چند لمحے کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے طلاق دے دو، میں اس طرح ذہنی مریض بن جاؤں گی، میں مرنا نہیں چاہتی، میں بھی اور لڑکیوں کی طرح جینا چاہتی ہوں، ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تم وڈیرے ہو، تمہارے لیے تمہاری جیسی ہی لڑکی کوئی ہوگی، ہم جیسے غریب خاندان کی لڑکیاں نہیں۔ اس کی بات سن کر میں بولا، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، خدا کے لیے کچھ بتاؤ۔ اور پھر جو بات اس نے مجھے روتے ہوئے بتائی، اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ بولی، اس شادی سے نہ تمہاری ماں خوش تھی اور نہ ہی تمہاری خالہ کی بیٹی۔ شادی سے پہلے ہی مجھے دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی تھیں کہ کسی بھی طرح میں اس شادی کو روک دوں۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ ہمارا رشتہ نہ ہو سکے، کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ تمہاری ماں تمہارے سامنے دکھاوا کر کے اچھا بن رہی ہے اور وہ تمہاری شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کروانا چاہتی ہے، لیکن تمہاری چاہت دیکھ اس نے مجھے منتخب کیا ہے۔ شادی سے پہلے مجھے دھمکی بھری کالز آنا شروع ہو گئیں۔ انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ میں شادی کی رات گھر سے بھاگ جاؤں۔ اگر میں نے یہ سب نہیں کیا تو وہ میرے ماں باپ کو مار دیں گی۔ مجھے لگا گھر سے بھاگ جانا مسئلے کا حل ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کھڑی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے ہی میں دیوار پھلانگ کر باہر بھاگی۔ مجھے ایک گاڑی میں موجود گارڈز نے اغوا کر لیا تھا اور آپ کی حویلی کے تہہ خانے میں مجھے بند کیا گیا تھا۔ روز مجھے مارا پیٹا جاتا، تکلیفیں پہنچائی جاتی، میں روتی تھی، چیختی تھی، منتیں کرتی تھی کہ میرے ساتھ اس طرح کا ظلم و ستم مت کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ لیکن نہ تمہاری ماں کو میری ذات پر رحم آتا تھا اور نہ ہی تمہاری کزن کو۔ ان لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے ختم کر دیں گی۔ جب انہوں نے سمجھایا تھا کہ کسی بھی طرح میں شادی کو روکوں تو مجھے بھی ان کی بات ماننی چاہیے تھی، لیکن میں کیسے ان کی بات مانتی؟ میں کیسے اس رشتے کو روک سکتی تھی جب گھر والے راضی تھے؟ اگر انہیں اتنا ہی اعتراض تھا تو میری شادی تم سے کروائی کیوں؟ اور جب کہ میں بالکل خاموش ہو گیا تھا اور سن رہا تھا، وہ مزید بولی کہ ایک ہفتے کے بعد تمہارے ملازم خادم نے میری مدد کی اور مجھے وہاں سے نکالا۔ وہ لوگ مجھے بہت عجیب انجیکشن لگاتے تھے، میں پورا دن بالکل سن حالت میں پڑی رہتی تھی۔ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، تم مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے اسی لمحے خادم کو فون کر کے صورتحال جاننے کی کوشش کی، اور پھر جب اس نے اس بات کی تصدیق کی تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب کڑی سے کڑی جڑنے لگی تھی۔ میری ماں کا رات کے 2:30 بجے جاگنا، ان کا بار بار مجھے دوسری شادی کے لیے آمادہ کرنا، اپنی خواہش کا اظہار کرنا، میری بیوی کو گالیاں دینا، اس پر بلا وجہ بہتان لگانا، مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ یہ سب ان کی اپنی چال تھی۔ اس دفعہ ایک ہفتے کے درمیان میں نے تہہ خانے کی طرف قدم بڑھائے تھے، لیکن امی جان نے مجھے وہاں جانے نہیں دیا تھا، بلکہ روک لیا تھا۔ اس کی وجہ میری وہاں بند میری بیوی تھی۔ میں نے اسی لمحے اس کے پاؤں پکڑ کر اس سے معافی مانگی تھی۔ میری بیوی پاک دامن تھی، اسے دھمکیوں سے ڈرایا دھمکایا گیا تھا، روکا گیا تھا۔ میں نے اپنی ماں کے پاس آ کر انہیں خوب ساری باتیں سنائی تھیں کہ میں آپ کی اکلوتی اولاد ہوں، میرا باپ بھی نہیں، اور آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم و ستم کیا۔ میری ساس بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آپ ایک عورت ہو کر ایک عورت پر اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی ہیں؟ بہن کی اولاد سے محبت کرنا اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ اپنی پیٹ کی اولاد کو بھول گئی ہیں؟ امی بہت زیادہ شرمندہ ہوئی تھی۔ میں حویلی میں ان کے ساتھ اب نہیں رہتا ہوں، بلکہ میں اپنی بیوی کے ہمراہ ایک الگ فلیٹ میں رہتا ہوں۔ امی کے پاس دیگر ملازم ہیں، خادم ہیں جو ان کی تیمارداری کے لیے موجود ہیں۔ ہفتے میں 1-2 چکر میں بھی لگا لیتا ہوں، مگر امی کے ساتھ میں اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکتا۔ وہ ماں بننے والی ہے،
میری ماں کی خواہش ہے کہ وہ بچے کو جنم حویلی میں ہی دے، لیکن میں نہیں لا سکتا، اور میری بیوی میں بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا سامنا کر پائے۔ میں تمام سننے والوں کو بھی یہی پیغام دوں گا کہ خدا کے لیے اپنی بیویوں پر شک کرنے کی بجائے اپنے گھروں میں بھی جھانک کر دیکھیں۔ کئی جگہوں پر ایسے ایسے ظلم ہو رہے ہوتے ہیں جو شوہروں کی نظروں سے مخفی ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔